اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 115 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 116 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری زبان پر حق بات کو جاری فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر عطا فرمائے۔ آیت نمبر 116 میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پھر فرمایا وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یشاء۔ پہلے اس مفہوم کو سمجھ لیا جائے کہ اللہ شرک کو نہیں، کسی بھی صورت شرک کو نہیں بخشتا۔ تو شرک ہے کیا؟ شرک کے لفظی معنی کیا ہے؟ برابری، کسی کو حصے دار بنا لینا، شریک بنا لینا، یعنی کہ اس کو سانجھے پن کے لفظی معنی میں یہ آ جاتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو کسی بھی طرح سے شریک ٹھہرایا جائے۔ ذات میں اللہ کے کوئی اور شریک نہیں ہے، یعنی کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سورۃ الاخلاص اس چیز کی گواہی دیتی ہے۔ سورہ اخلاص میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی وہ اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پوری سورہ اخلاص ہمیں اس چیز کی جو ہے وہ دعوت دیتی ہے کہ ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرنی، اللہ احد، اور ہمیں ہر طرح شرک سے پاک رہنا، یعنی ذات میں ایک کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ماننا۔ پھر صفات میں شریک، صفات میں کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے مخلوق میں بھی بانٹ دی، جیسے اللہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے یہ بھی کہا اپنے محبوب کے ذریعے عام لوگوں میں حدیث من لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، یعنی ہمیں رحم کرنے کی تلقین بھی کی گئی۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں، جیسے المتکبر، بڑائی والا، تو وہ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، وہ صرف خالق کی صفت ہے۔ لہٰذا جو صفات رب العالمین کی معبودیت کے لیے خاص ہیں، جو اس کے رب ہونے کے لیے خاص ہیں، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر تیسرا کیا؟ صفات کے تقاضوں میں شرک، یعنی کہ اب یہ نہیں کہنا کہ اچھا اللہ ایک ہے تو بس بات ختم، پھر وہ حق بھی ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی کی بات ماننی چاہیے۔ اور اللہ کی بات کس طرح ماننی ہے؟ اللہ کی بات کیا ہے؟ ہم تک پہنچائی کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یعنی اللہ کی کے نبی کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے نبیوں نے جو فرمایا، جتنے بھی انبیاء گزرے انہوں نے وہی حق بات فرمائی جن کا اللہ نے انہیں حکم دیا، اس کے علاوہ انہوں نے خود سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی کہ وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے، قوت سے قوم کو، قوم کے حالات کو، دلوں کو بدل دینے پر طاقت رکھتے تھے، اور یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی جو شان ہے، وہ عطا ہے، اس کی بدولت ممکن ہوا۔ تو اس ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ کیا ذات میں اس کو ایک کے علاوہ دوسرا معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے، صفات، اللہ کی صفات جو اس کے معبودیت کے لیے، جو اس کی ربوبیت کے لیے خاص ہیں، ان میں کوئی اور دوسرا شریک نہیں۔
پھر اس کی صفات کے تقاضوں کی بات ہم کر رہے تھے، یعنی صرف کہہ دینا کہ ہاں اللہ ایک ہے، مان لیا، ہاں وہ عبادت کے لائق ہے، پھر عبادت کر کے بھی دکھائی جائے، حکم اللہ ہی کا ہے، مانا جائے، پھر اللہ کے احکامات پر، قرآن کی جو آیات ہیں ان میں جو اللہ نے حکم دیے ان پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو اللہ کے حکم ہیں، اب دیکھیں نا صفات کے تقاضوں میں شرک اس طرح بھی آ جاتا ہے نا کہ جو اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ حکم پر ماننا تو ٹھیک ہے، لیکن عمل نہ کرنا جو ہے وہ شیطان کی بات ماننا، شیطان کی پیروی کرنا، کفر کی باطل کی تاریکیوں میں ڈوب جانا، تو یہ کیا ہے پھر؟ تو رب العالمین فرماتا ہے شرک میں معاف نہیں کرتا۔ انا یہ جو لفظ ہے اس پہ زور دیا گیا قرآن کریم کی اس آیت میں، یعنی واضح کر دیا گیا کہ انا بے شک، یعنی کوئی شک ہے ہی نہیں اس میں، کوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں، کوئی بندہ بچ کے جا ہی نہیں سکتا کوئی شرک کرے کسی بھی طرح کا۔ ان میں سے بہت سی اقسام مفسرین نے بیان کی، میں نے بہت مختصراً کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ رب فرماتا ہے انا، ٹھیک ہے، اس طرح بھی تو فرما سکتا ہے نا اللہ لا یغفر، اللہ جو ہے وہ نہیں بخشتا، ٹھیک ہے، ان یشرک بھی، کہ کوئی اس کا انا لگا کے جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جو ہے اس بات پہ جو ہے وہ بلا شبہ فرما دیا گیا کہ نہیں، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ٹھیک ہے، اب کیا کہا، اور بخش دے۔ اب دیکھیں نیچے ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یعنی کفر کے سوا، اب یہ نا نیچے جو کچھ ہے کیا ہے کہ کفر کے علاوہ، اللہ کا شریک ٹھہرانے کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہے، ٹھیک ہے، جو کفر کی حد تک نہیں پہنچتے، جو شرک کی حد تک نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے جسے چاہوں گا بخش دوں گا۔ اب یہاں پر بھی یہ لازم نہیں قرار دیا گیا اب انسان جو ہے وہ ساری زندگی کفر اور بدعقیدی میں گزار دے، کہ اللہ نے کہا ہے شرک نہیں معاف کرنا، ٹھیک ہے، تو میں اللہ کے برابر شریک نہیں کسی کو ٹھہراتا یا ٹھہراتی، باقی کام سارے ہی دوسرے ہیں، ٹھیک ہے، جو اینٹی اسلام ہیں یا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی بخشے تو جانا ہی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ من یشاء، جسے رب چاہے گا، لہٰذا یہ بھی اللہ ہی کی حاکمیت پر ڈیپینڈ ہے، اور یہ اللہ کی حاکمیت اللہ کی رحمانیت پر ہے، اور وہ جسے چاہے بخش دے، لہٰذا اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بخشنا چاہیے، ہر قسم کے گناہوں سے رجوع کرتی ہوں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو رب فرما رہا ہے وہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دینے پر قادر ہے، وہ شرک کے علاوہ جو بھی جس طرح کے بھی گناہ ہوں وہ چاہے تو وہ بخش سکتا ہے، وہ بخشنے پر قادر ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے برابر کسی اور کو معبود ٹھہرائے، جو اللہ کا شریک بنائے، تو رب فرماتا ہے وہ اس طرح کے پھٹکار میں پڑتا ہے، وہ اس طرح کی گمراہی میں ڈلتا ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی۔ دور کی گمراہی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی رحمت الہی سے دور ہو جائے گا وہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، یعنی جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو وہ تو پھر ویسے ہی ہے نا حقیقتاً کہ وہ دوبارہ راہ ہدایت کس طرح کیوں کر پا سکتا ہے؟ ہاں، جو شرک کر کے جو انجانے میں کیا جس نے اور اس کے بعد توبہ کی، تو اس کا وہ جو پچھلا پاسٹ ہے اس کی بنیاد پر اس کو آگے کوئی جرم، اس جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، وہ بھی بخش دیا جائے گا۔ لیکن جو جانتے بوجھتے حقیقتاً اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے بارے میں اس آیت میں بات کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو جو گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، کافر جس طرح کوئی دار اسلام میں داخل ہوا ہے تو پچھلے جو وہ گناہ کرتا آیا، جو پچھلے اس نے اللہ کے شریک ٹھہرائے، تو وہ اس کو معافی ہے، اس وجہ سے، اس شرط کی وجہ سے کہ وہ حقیقتاً دائرہ اسلام میں داخل ہو اور وہ حقیقتاً اپنے گناہوں پر شرمندہ بھی ہو۔ تو اس آیت میں ہم نے کیا سیکھا کہ جو کفر ہے، جو کفر پہ مر جاتا ہے تو اس کی بھی بخشش ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو شرک کرتا ہوا مر جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے یہ بھی درس ہدایت لیا ہے نا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنی روح کو پاک رکھے، کفر کے سوا سارے گناہ قابل معافی ہیں،
خواہ جو وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہے کہ وہ ان کو معاف کر دینے پر قادر ہے، حقوق اللہ میں سے ہوں یا حقوق العباد میں سے ہوں۔ لیکن یاد رکھا جائے حقوق اللہ کی معافی تو ہے نا توبہ کر لی، تو حقوق العباد کی معافی کس طرح سے ہوتی ہے؟ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ صاحب حق سے معافی دلوا دیں، ٹھیک ہے۔ تو جو کفار جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کو احصال ثواب پہنچانا کس طرح سے، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا کفار کے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں واضح ہے کہ یہ مغفرت کے لائق ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں حرام ہیں، منع ہے دین اسلام میں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 117، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ تو یہاں چند عورتوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اس سے مراد کفار کے وہ بت بھی ہیں، بہت سی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق جس طرح وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کنسیڈر کرتے تھے نعوذ باللہ لوگ، ٹھیک ہے، عورتیں مطلب مونس کہتے تھے نا وہ، تو اسی طرح بہت سے طرح کے وہ شریک لوگوں نے بنائے ہوئے تھے۔ عرب کے جو بت ہیں ان کے نام تھے لات، ٹھیک ہے، عزا اور منات، یہ تین بت بھی جو ہے وہ مونس تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی بہت عبادت کیا کرتے۔ پھر روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ وہ اپنے بتوں کو سونا زیور اس طرح چڑھا دیتے تھے اور ان کو عورتیں بنا کے ان کی عبادت کیا کر، جس طرح عورت کا جو ہے وہ زیور ہوتا ہے، زیور عورت کی پہچان ہے، اس طرح وہ اپنے بتوں کو پہنایا کرتے تھے۔ تو یہ لات عزا منات یہ بھی ان کے مونس بت تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ چند عورتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سر کے شیطان کی، یعنی شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا نا کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو بت بنا لیا جائے اور پھر ان کو پوجا جائے، ان سے مانگا جائے وغیرہ، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرنے لگ پڑے۔ تو یہ مین اس کے پیچھے کیا ہے؟ شیطان، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا شریک ٹھہراتے ہیں یہ شیطان کی پیروی کرنے والے، اور شیطان جو ہے وہ سرکش ہے۔ تو یاد رکھا جائے کہ کچھ نیکیاں جو انسان کو جنت کے قریب لے جانے والی ہیں نا، تو بعض جو ہے نا نیکیاں جنت سے بہت قریب بھی لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض گناہ جو ہیں وہ انسان کو جنت سے دور تو کر دیتے، لیکن بعض گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض کم اور بعض بہت زیادہ۔ لہٰذا کلمہ توحید، عقائد کی درستگی انسان کو جنت کے قریب لے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عقائد درست ہوں گے تو عمل بھی درست ہوگا، اور کلمہ توحید یعنی ایمان کی حالت میں جنت کے بہت قریب ہے اور دوزخ سے بہت دور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور شرک اور کفر اور بد عقیدگی جو ہے وہ انسان کو جنت سے بہت دور کر دیتی ہے اور دوزخ کے بہت قریب لے جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ پھر کہا گیا اگلی آیت میں کہ کیا الا شیطانا مریدا۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 118، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ کیا مقررہ حصہ لوں گا؟ کیا کہا شیطان نے؟ یعنی آیت پچھلی آیت کے آخر میں کیا؟ سرکش شیطان، تو اگلی آیت میں اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اس پر اللہ نے لعنت کی۔ لعنت کے لفظی معنی کیا ہے؟ رحمت سے دور، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، مردود۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ کس بارے میں؟ اس نے کہا کہ اے مولا تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود کیا تھا، یعنی اس نے تو آدم ہی اکیلا بولا نا، اس نے کہا تم نے مجھے اس کی وجہ سے مردود کیا، میں ان کی اولاد سے بدلہ لوں گا، جو میرے حصے میں آئیں گے انہیں بہکا بھی دوں گا، انہیں بد عقیدہ بھی بناؤں گا۔ یعنی اپنے ساتھ اپنے جو میرے حصے میں آئیں گے، یعنی حصے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، اس طرح اس کی تفسیر کی طرف جائیں تو کہ رب العالمین نے کہا نا جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آنے والے، تو جو دل ہی دل میں کرنا چاہتے ہیں، جو دل ہی دل میں بھٹکنا چاہتے ہیں، وہ پھر شیطان کے چنگل میں آ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں یا سوچیں کہ کون بھٹکنا چاہتا ہے؟ بہکنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، تو پھر جو بہکنا نہیں چاہتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اب میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون سے کام میں شیطان کی طرف سے کر رہی ہوں، یہ میں نے چھوڑنے، یہ گناہ ہے۔ ہر انسان کو اپنا بہتر پتہ ہوتا ہے، تو جس نے راہ ہدایت چننی ہے اسے قرآن کو پکڑنا ہے، اس نے شیطان مردود سے بچنا ہے، ہر صورت میں اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس طرح سے وہ مقررہ حصہ اپنا لیتا ہے، یعنی کس طرح سے بندوں کو بہکاتا ہے؟ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا،
اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے. اب یہ سب سے پہلی بات امیدیں دلاؤں گا، یعنی انہیں دنیا میں اتنا مگن کر دوں گا انسانوں کے کہ وہ آخرت کی فکر بلا بیٹھیں گے. تو اب میں اور آپ، اگر میں نے پچھلی آیت میں ہی ابھی میں نے کہا نا کہ بہکنے بھٹکنے سے کیا مراد ہے، تو کیا ہمارے دلوں میں لمبی لمبی امیدیں نہیں ہیں؟ یہ کریں گے، وہ کریں گے، بچپن سے لے کے جوانی تک یہ پڑھیں گے، یہ بنیں گے، شادی کریں گے، بچوں کو یہ بنائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، یہ زندگی میں کام کریں گے، یہ بنا لیں گے، اپنا گھر بنا لیں گے. وہ آخرت کی فکر کس نے کی ہے؟ اپنی قبر کی کس نے کی؟ میں نے اور آپ میں سے. لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، ٹھیک ہے، کہ یہ پتہ اگلے لمحے کا نہیں ہے، اور پلاننگ بڑھاپے تک کی کر کے رکھی ہوئی ہے. اگر کہیں بڑھاپے تک کی نہیں تو اگلے 5 سال کی تو پلاننگ ہر ایک کی ہے نا. یہ والی ڈگری لے کے یہ والا کام کرنا ہے، اور پھر یہ، اور پھر یہ، اور پھر وہ، اور یہ پھر وہ، اگر مگر کب؟ شیطان کی دلائی ہوئی امیدیں تو ہیں. ہاں ضرور، اتنا ضرور ہے کہ اپنی زندگی کے بہترین طور پر فیصلے کریں، بہترین طور سے جینے کی امید رکھیں اور کوشش کریں. لیکن یہاں پر لمبی لمبی امیدیں باندھے جانے سے کیا؟ کہ ان کی آرزوئیں اتنی بڑھ جائیں گی لوگوں کی. شیطان کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دنیا میں پھنسے رہیں گے، آخرت میں کبھی ان کا خیال نہیں جائے گا آخرت کی طرف. وسوسے دلاؤں گا انہیں، برے کام کرواؤں گا ان سے، اور وہ میرے کہنے کی وجہ سے جانوروں کے کان کاٹا کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس سے مراد بحیرہ بھی ہے. وہ اونٹنی جو 5 دفعہ بچہ جن دیتی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے عرب کے لوگ؟ اس کے کان کاٹ دیتے تھے کہ اب اس کا جو ہے وہ گوشت، اس کا کھانا ہم پر جو ہے وہ حرام ہے. شیطان نے انہیں کہا تھا، یہ اس کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے لیے بڑی برکت ہوگا یہ کام اگر تم کرو گے. تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اس کا جو دودھ ہوتا تھا اونٹنی کا، وہ اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، بت خانوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ شیطان نے کیا کہا؟ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے. اب اس چیز پہ غور کیجیے گا. میں اور آپ، ہم اپنے ارد گرد لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، اور شاید میرے میں سے، آپ میں سے ایسے لوگ بھی ہوں رب کی تخلیق سے راضی نہیں ہیں. میرا ناک ایسے کا بنا ہوا ہے، میرے دانت ایسے کے ہیں، میرے ہونٹ ایسے کے ہیں، ہونٹ بدلواتے ہیں. ٹھیک ہے. ناک کی سرجری کرواتے ہیں، چہرے کی سرجری کرواتے ہیں. کوئی اپنے کچھ کر رہا ہے جسم کے ساتھ، کوئی کچھ. اور اپنے جسم کے علاوہ ارد گرد بھی ہم نیچر سے لڑنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم قدرت سے جھگڑنے کی. جو سانولا ہے وہ کیپسول کھا رہا ہے وائٹ ہونے کے، جو کہ کالا ہے وہ کریمیں لگا رہا ہے منہ پہ. اپنے جسم سے، اپنی بناوٹ سے، اپنی شکل و صورت سے راضی نہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو میں نے بہت خوبصورت بنایا، رب فرماتا ہے، مکمل بنایا، اور انسان راضی نہیں ہے. شیطان کی طرف سے ہی وسوسہ آیا نا کہ تم مکمل نہیں ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہارا قد چھوٹا، تم ویسے. کیا انسان اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے افضل وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے. تقوی کی بنیاد پر تم لوگ افضل ہو. پھر کیا کہا گیا آیت کے آخر میں؟ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا. اللہ سے دوستی کر لیں. آج بھی وقت ہے میرے اور آپ کے پاس، اپنے رب سے ناتا جوڑ لیں، رشتہ جوڑ لیں، اس سے دوستی کر لیں. شیطان کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اس سے دوستی کرے گا، جو اللہ کے حکم عدولی کر کے شیطان کی بات مانے گا، کیا کہا؟ نقصان میں جا پڑا. نقصان کیا ہے؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اب ذرا آیت نمبر 120، 21 اور 122 کو دیکھیے گا. شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے. یعنی اس کا کام کیا ہے؟ آرزوئیں دلانا، امیدیں دینا. لیکن وہ پوری تو نہیں کر سکتا، پوری تو کرنا رب کا کام ہے. تو انسان کو کسی چیز کی امید ہو، اچھائی کی، بھلائی کی، تو وہ کیا کرے گا؟ رب سے دعا کرے گا. لیکن جو شیطان کا پیروکار ہوگا وہ رب کی طرف نہیں جائے گا، وہ بس پلاننگ کے چکر میں دندل میں پھنسا رہے گا. رب فرماتا ہے کہ شیطان تو امیدیں پورے کرنے والا نہیں، وہ تو بس وسوسے دلا دینے والا ہے. اس نے دلا دینے، بندہ اس کو دوست بنائے گا تو نقصان میں جا پڑے گا. کہا گیا کہ جو شیطان کا پیروکار بنے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. جو شیطان کے پیروکار ہیں، ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے. جہنم سے بچ کے نہیں جائیں گے، اور جہنم کے اندر کوئی بچنے کی جگہ عذاب سے نہیں پائیں گے. پھر کہا گیا آیت نمبر 122 میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے اور اچھے کام کرے. اب دیکھیں قرآن کریم میں کتنا بیلنس ہے. اتنا جہنم کا خوف نہیں دلایا گیا کہ انسان ڈر کے قرآن اور دین اسلام سے بھاگ جائے. اتنا جنت کے بارے میں نہیں
جو آپ دیکھیں نا جنت کے بارے میں ہی قرآن کریم میں بار بار رپیٹ ہوتا، ہاں جنت پانا تو بہت آسان ہے، بہت آسان کام ہے، گناہ کر بھی لیں گے تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بخش دے گا، ٹھیک ہے، مانا اللہ رحمان رحیم ہے، لیکن اللہ نے اپنا تعارف قہار سے بھی کروایا ہے، اللہ نے اپنا تعارف جبار سے بھی کروایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے بہترین بدلہ لینے والا میں ہوں۔ اللہ نے اپنے تعارف، اللہ کے 99 نام پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات پتہ لگ جائیں گی، اس کی رحمانیت رحیمیت بھاری تمام پہ ہے، تمام صفات پہ بھاری ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ پھر اب فرماتا ہے کہ جو لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، ہم نے کیا پڑھا پچھلی آیت میں کہ وہ کھلے نقصان میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو عنقریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی پانی کے لیے بھی، حسن نظر کے لیے بھی، یعنی اچھائی ہوتا ہے نا، پانی دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے، یہ تو وہ اللہ فرماتا ہے کہ نہروں کے لیے بھی انہیں دور نہیں جانا پڑے گا، باغات میں ہی نہریں ہوں گی، علیحدہ سے کہیں کسی کنویں پہ جانا نہیں پڑے گا۔ اور وہ نہریں کس کی؟ شراب طہور کی ہے، وہ دودھ کی ہے، وہ پانی کی ہے، اسی طرح شہد ہے۔ پھر فرمایا گیا ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچائی پر مبنی باتیں کس کی؟ لہٰذا ہمیشہ اللہ کی ذات سچ بولتی ہے، اللہ کا حبیب سچ ہے، تو اس سچ پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ 123 124 ہے، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ یہ دنیا کی امیدیں، یہ دنیا حاصل کرنے کی یہ آرزوئیں کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ حیثیت کس کی؟ اہمیت کس کی ہے؟ نیک اعمال کی، وہ جو میں اور آپ کر نہیں رہے، جس کے بارے میں سوچ نہیں رہے۔ رب فرماتے جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو۔ اب اس آیت میں بھی غور طلب بات، کوئی قید نہیں لگائی، مرد ہے تو اسے نیک عمال پہ اجر، عورت ہے تو نہیں، مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے۔ پھر ساتھ ایک اور بات میں اضافہ کیا گیا، اور مسلمان بھی ہو، یعنی ایمان پاس نہیں ہے تو چیریٹی کے نام پہ، نیکی کے نام پہ، اچھائی کے نام پہ جتنی مرضی اچھائیاں کرتے رہے، دنیا میں اس کا اجر ہے، کیا اجر ہے؟ دنیا بہترین کر دی جائے گی، دنیا والوں کے سامنے عزت دے دی جائے گی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا گیا؟ ایمان بھی پاس ہے، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو، یعنی دین محمدی، شریعت محمدی ہی آج کے دور میں اپلائی ہے۔ دین ابراہیم کے جو ارکان ہیں، بعض بہت سے ایسے ہیں جو شریعت محمدی میں بھی ہم لوگوں کو عطا کیے گئے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کیا فرمایا گیا؟ یعنی دین اسلام در حقیقتاً دین ابراہیمی سے ہی جڑا ہوا ہے، اور دین ابراہیمی کیا ہے؟ وہ باطل سے جدا تھے، وہ برحق دین تھا۔ کیا کہا گیا؟ جو دین ابراہیمی کے پیروکار جو ہر باطل سے جدا تھے، تو اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا، تو جو ابراہیم کے دین کی پیروکاری کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی خلیل ہوگا اللہ کا۔ کس طرح سے؟ جو اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم نے کر دکھایا، اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، ان کی جتنی قربانیاں تھی، ہر دفعہ آزمائش پر وہ ثابت قدم رہے، پورا اترے، رب نے انہیں کہا یہ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ تو جو ان کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، یعنی شریعت محمدی پر، تو پھر وہ بھی اللہ کے قریبی، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ آیت نمبر 126، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، بچ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اپنی نیتوں کو صاف کر لیجئے، اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر عطا فرمائے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔